إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. صدر ذی وقار حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی مدظلہ العالی، صدر مجلس عاملہ الحاج عبدالجبار صاحب، مجلس عاملہ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد رضوان ندوی صاحب، میرے تعلیمی راہ کے بالخصوص اہل جماعت ساتھی، تمام اساتذہ، فرزندان جامعہ، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ سیشن غالباً تاثرات کے لیے مختص کیا گیا ہے یا چند تاثرات کے لیے، مجھے تاثرات بیان کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے اور تقریر سے گریز کرنے کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاثرات میں اور تقریر میں بہت بین فرق ہے۔ تاثرات در حقیقت انسان کے اپنے ذات کے ساتھ پیش آئے واقعات اور تعلیمی راہ کے وہ تمام چیزیں جس کو ہر کوئی طالب علم یاد رکھتا ہے، اور ان راہوں کو اگر وہ راہیں خاردار رہی تو وہ زیادہ یاد رہتی ہیں، اور اگر وہ راہیں بہت سیدھی سادھی رہی تو وہ یاد تو رہتی ہیں لیکن تذکرے اس کے زیادہ نہیں ہو پاتے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں ٹھیک مدرسہ عربیہ کاشف العلوم کے داغ بیل رکھنے کے 4.5 ماہ کے بعد میں میرا وجود اس دنیا میں ہوا، یا یوں کہیے کہ میری پیدائش پہلے ہوئی، اور اس کے بعد سن 1969 میں میرے والد مجھے اور عبدالرشید کو یہاں لے آئے۔ گو کہ عبدالرشید میں بھی ہوں، لیکن جو عبدالرشید میرے ساتھ تھا اس کا نام بھی عبدالرشید ہی تھا۔ یہاں عربی اول میں ہم لوگوں کا داخلہ ہوا، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا سید سمیع اللہ حسینی صاحب نے میرا امتحان لیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت امتحان جو تھا وہ اردو خوانی کا تھا یا املا نویسی کا ہوا کرتا تھا، اور اسی بنیاد پر عربی کی پہلی کلاس میں داخلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جامعہ کی اردو اس وقت یہاں داخل نصاب ہوا کرتی تھی، جامعہ ملیہ کی جو اردو کی کتابیں تھیں، تو وہ جامعہ کی 5ویں کتاب انہوں نے میرے سامنے رکھی اور مجھ کو پڑھنے کے لیے دیا۔ میں نے پڑھ کر سنایا تو اس میں ایک لفظ تھا جس کو میں نے درخت پڑھا تھا، اور جب چونکہ مولانا استاد محترم مولانا سمیع اللہ صاحب کے مزاج میں کچھ مزاح بھی ہے اور کچھ سرزنش کرنے کے سلسلے میں ان کا اپنا ایک نرالا انداز بھی ہے، چنانچہ دارالعلوم حضرت العلماء سے فراغت کے بعد یا شاید مدینہ منورہ سے آنے کے بعد مولانا کسی سے کہنے لگے کہ یہ جو درخت تھا
اب یہ تناور درخت ہو گیا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک خوشی اپنے اندر رکھتی تھی اور مجھے ایک گنا خوشی حاصل ہوئی۔ یہ میرا پہلا تاثر تھا، یعنی درخت والا، کہ درخت لے کر میں جامعہ مدرسے میں آیا تھا اور پھر اس درخت کے بہت سارے برگ و بار اور پھل اور پھول میں نے یہاں چنے اور اس سے اپنی گودی بھری اور وہ لے کر پھر معاشرے کے اندر جانے کی میں نے ہمت جٹائی، اور ان پھولوں، معطر پھولوں اور ان مزیدار پھلوں کو میں نے کوشش کی کہ عوام الناس میں تقسیم کرتا رہوں اور ان کو اس سے محفوظ کرتا رہوں۔ یہ تو عالیہ رابعہ تک میں نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ مولانا نے فرمایا ہم 11 ساتھی تھے، جن میں چند نام بھی لیے، 2 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو پیارے ہو گئے میں ان کا نام لے لیتا ہوں تاکہ سب شامل ہو جائیں۔ پیارے ہونے والوں میں ایک تو ہمارے اوگڑ راؤ سنگھی کے مولانا ادریس خان ہیں، اور دوسرے وہ شیخ مناف، جو میرا خیال ہے بوری کے رہنے والے تھے، حیدرآباد میں رہ رہے تھے۔ مولی یحییٰ جو ہے ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک مدت تک ان کے ساتھ رہے۔ یہ 2 تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور 9 باقی ہیں، اور کہاوت ہے 9 2 11 ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب اس دنیا سے 9 2 11 ہونے والے ہیں، اس لیے اس کے اندر کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ آج وہ چلے گئے، کل کو ہماری باری ہے اور ہم سب جانے والے ہیں، اور اس پر ہم کو یقین ہے۔ پھر یہاں سے میں ندوۃ العلماء گیا، مولانا سید سمیع اللہ حسینی صاحب ہی نے ہمارا وہاں داخلہ کروایا، اور جس انداز سے کروایا وہ مجھے پتہ ہے، اور اس کی پوری بہت تفصیل ہے جس کا موقع یہاں نہیں ہے، لیکن فضیلت اول میں داخلہ 11 کے 11 کا داخلہ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر ہم نے وہاں فضیلت کی 2 سال، اور فضیلت کرنے کے بعد ہمارے بہت سارے ساتھی فضیلت کے بعد میں اپنے اپنے وطن یا دین کا داعیہ لے کر وہ اپنے اپنے گاؤں اور بستی اور شہر چلے آئے، لیکن ان 11 میں سے 2 ایسے تھے جنہیں ابھی علم کی تشنگی ان کے اندر باقی تھی، اور انہوں نے کوئی بہانہ ڈھونڈا کہ ندوے میں کوئی ٹھہرنے اور کچھ اکتساب فیض کرنے کا موقع نکل آئے۔ چنانچہ میں اور مولانا علیم الدین صاحب ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ فضیلت گو کے کی ہے، اور تخصص ادب گو کے فضیلت ہی کے ہم نوا ہے، اور اسی کے برابر ہے جو عالیہ رابعہ سے 2 راہیں نکلتی ہیں، ایک راہ فضیلت کو جاتی ہے، دوسری تخصص کو جاتی ہے، اور پھر دونوں جا کے آگے مل جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ تخصص ادب میں کیوں نہ داخلہ لے لیں۔ چنانچہ تخصص ادب اول میں ہمارا داخلہ ہوا، پھر تخصص ادب دوم بھی ہم نے کیا۔ مولانا علیم صاحب، مولانا واضح صاحب کے مشورے سے تیندوا شریف چلے گئے، اور وہاں پر باقاعدہ وہ استاذ کی حیثیت سے رہے، اور فضیلت کے بعد پھر مولانا رابع صاحب کے مشورے سے مجھے تربیت المعلمین، اس وقت مولانا سید عبداللہ عباس ندوی صاحب ندوے میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ایک کلاس کا آغاز کیا اور نام اس کا تربیت المعلمین رکھا۔ تو اس میں 5 طلبہ کا داخلہ ہوا، ان 5 میں سے ایک میں بھی تھا، گویا ایک ہاتھ کی پوری 5 انگلیاں ایک ساتھ ایک کلاس میں موجود تھیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان 5 انگلیوں میں سے کون سی انگلی میں تھا، لیکن بہرحال اللہ کا ایسا کرنا کہ یہ 5 کے نصیبے میں مدینہ یونیورسٹی جانے کا قرعہ نکلا، اور وہ سب کے سب مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا۔ یہ تو تھی بہت ہی ایجاز کے ساتھ یہ رودات جو تعلیم کے راہ کی تھی۔ اس کے بعد پھر جب میں مدینہ منورہ سے یہاں آیا تو مجھے اپنے مادر علمی میں
تدریس کا موقع ملا. یہ بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ جب بھی میں ندوے سے یا مدینہ منورہ میں اس وقت 3 ماہ کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی اور رجب ہی سے شروع ہوتی تھی 27-28 رجب کو. مولانا عبد القدیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ سب جانتے ہیں وہاں کے حالات کو. تو اس زمانے میں شوال میں جب کلاسیں شروع ہوتی تھی تو اس وقت بھی میں جو ہے تدریس کے لیے بھیجا دیا جاتا تھا ان کلاسز میں جہاں پر استاد یا تو رخصت پہ ہوا کرتے تھے یا کسی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے تھے. تو وہ جگہ میں پر کیا کرتا تھا تدریس کے ذریعے سے اور طلباء کی رہبری کے ذریعے سے. تو اس طرح سے کئی سال گزرے. پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے یہاں موقع عنایت فرمایا اور تقریباً 2006 سے تو میرا خیال ہے کہ یعنی 2004 کے اخیر تک یعنی 5 کے آغاز تک میں یہاں پڑھاتا رہا. اور جو فائدہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ طلباء کو کیا ہوا، لیکن جو فائدہ میری اپنی ذات کو اس جامعہ میں رہتے ہوئے ہوا وہ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس تدریس کے عملے میں جس چیز نے مجھ کو جو سب سے بڑا سبق دیا وہ یہ دیا کہ عام طور پر انسان کی نفسیات میں عداوت اور دشمنی بھری ہوئی ہوتی ہے عام طور پر، اور خاص طور پر اپنے جیسے لوگوں سے، ہم عصروں سے یا ہم نواؤں سے یا ہم مثل سے، ان سے اور زیادہ ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ہنس لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے معلوم نہیں. لیکن سب سے بڑی چیز مجھے اس ماحول میں رہنے سے یہ حاصل ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کو اپنانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے حتی الامکان اپنے سینے کو اس چیز سے پاک رکھنے کی کوشش کی. یہ سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوا. رہا مسئلہ تعلیمی نقطہ نظر سے سیکھنے کا سکھانے کا، تو اس وقت 1992 میں غالب مولانا منشور کاشف 1992 میں نکلا تھا. 1992 میں منشور کاشف نکلا تو اس کے مولانا ریاض صاحب نے 2 مدیر بنا دیے اور نام مدیران رکھا. تو اس سے لکھنے لکھانے کا اور جو ہے کچھ مطالعے کا ذوق پیدا ہوا. بہرحال ایک اچھا وقت میرا یہاں گزرا. پھر کچھ حالات ایسے بنتے گئے اور ظاہر ہے کہ جس طرح کے حالات بنے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوگا، ورنہ یوں ہی آدمی چلا نہیں جاتا اور چھوڑ نہیں دیتا. لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عصری تعلیم کے لائن سے جو ہم نے طریقہ اپنایا تھا کہ ایم اے وغیرہ کر کے اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے، تو عصری لائن سے وہاں پر گویا ہمارے بہت سارے طلباء کے لیے آسانی ہوئی کہ انہوں نے بھی اپنے لیے بی اے اور جو ہے آپ کے بی ایس سی اور بی کام اور ایم اے ایم کام اور پھر جو ہے پی ایچ ڈی وغیرہ سے کیے اور راستے نکلے. اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً سینئر کالج میں، جونیئر کالج میں اور پرائمری اسکول میں اور جو ہے اس کے علاوہ دیگر آفیسز میں مولانا صادق ندوی صاحب کو اس کی تعداد خوب پختہ معلوم ہے اور بالضبط وہ اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس میں ضبط کر کے دفتر میں. تو وہ تقریباً 100 سے متجاوز ہے جو باقاعدہ لوگ یعنی ٹیچر اور یہ وغیرہ بنے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور اگر کہ اس میں کوئی ایسی غلط چیز پیدا ہو گئی ہو تو اللہ انشاءاللہ ہم سے درگزر کرے گا. بہرحال یہ تعلیمی رودات تھی. اب میں 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور وہ اس ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان اداروں کے ذریعے سے
جو سندیں ہم کو دی گئی اس وقت اور سند ملی، میرے پاس میں بھی سند مولانا علیم صاحب کے پاس میں بھی ہوگی، اور اس کے اندر بانی جامعہ حضرت سعید خان صاحب کی باقاعدہ دستخط ثبت ہے، اور وہ سند میرے پاس میں رکھی ہے۔ کبھی ضرورت پڑی تو کم سے کم مولانا رضوان صاحب کو دکھا دوں گا تاکہ وہ اپنے دادا جان کی دستخط بھی دیکھ لیں۔ تو مجھے جو بات کہنی ہے کہ علماء جب یہاں سے فارغ ہوئے، اور اب تو اللہ کا کرم ہے کہ شہر اورنگ آباد میں خاصی تعداد ہے علماء کی، تو ظاہر ہے کہ سارے علماء نے حدیث کی، وہ بھلے کون سا ہی مدرسہ ہو اور کون سا ہی ادارہ ہونے دو، لیکن سارے کتابیں انہوں نے حدیث ہی کی پڑھی ہیں، سارے اصول اور ضابطے جو تعلیمات کے اندر ہے وہ سب یکساں پڑھی ہیں۔ لیکن ایک چیز بحیثیت عالم اور بحیثیت ایک جو ہے داعی کے، میں ہمارے علماء سے کہنا چاہتا ہوں، اور مولانا یہ تقریر کا حصہ نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، تقریر کو میں چھو نہیں رہا ہوں، آپ نے پابند کر رکھا ہے۔ تو ہمارے جو علماء نکلے ہیں اور نکلتے ہیں، اب تو اتنے ادارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، تو کوئی کاشفی کہلاتا ہے، کوئی ندوی کہلاتا ہے، کوئی قاسمی ہوتا ہے، کوئی مظاہری ہوتا ہے، کوئی ملی ہوتا ہے، کوئی بیتی ہوتا ہے، کوئی مفتاحی ہوتا ہے، اور کوئی نامعلوم جتنے ادارے ہیں اتنے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی فارغ طالب علم کو اپنے ادارے سے محبت ہوتی ہے، یہ سچ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے تم کو علم بانٹا ہے، علم دیا ہے، علم سکھایا ہے۔ لیکن خدا را اگر اللہ کے رسول نے ادھر عصبیت کو اپنے پیروں تلے کچلا تھا، تو میں اس سے مستعار لیتے ہوئے یہ مفہوم آپ سے جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اداروں کی وجہ سے اپنے معاشرے میں ادارے کی عصبیت کو نہ تھوپیں اور اس کی کوشش نہ کریں۔ ہم عوام کے نزدیک صرف ایک عالم ہے، ایک مولوی ہے، ایک مفتی ہے، ایک داعی ہے، ہم سب کے لیے یکساں ہیں اور سب ہمارے لیے ایک جیسے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو، اپنے اساتذہ آئیں، ان سے محبت یقینی ہے، ان سے ملاقاتیں ضروری ہے، ان سے استفادے کی شکلیں پیدا کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ طبقہ علماء کے کچھ لوگ اس سمت میں تفریق کرتے آ رہے ہیں، قاسمی میں، ندوی میں، مظاہری میں، اشاعتی میں، اس میں یہ تفریق قطعی درست نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے، اور یہ آخری بات، کہ ہم ان مدارس نے ہم کو حق دیا ہے، حق بانٹا ہے، ہم حق پر قائم ہوئے ہیں، حق پر چلے ہیں، ہم حق بولے، حق پر چلے، حق کی راہ دکھائیں، اور جو کوئی بات، جو کوئی معاملہ معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں شریعت اور سنت کے خلاف نظر آتا ہے تو ہمارا حق یہ ہے کہ کم سے کم ہم اس کی تائید نہ کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز نظر آئے تو اس کے بارے میں ہم کو بہت جو ہے محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم پر مولوی کا، عالم کا لیبل ہے۔ میں اپنے اس مادر علمی کے لیے دل کے نہا خانے سے اس کے استقامت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے عروج کے لیے، اور اس ادارے کی جو ہے آپ کی ترویج کے لیے، اور اس کے جو ہے خوشہ چینوں کے لیے، اس کے فرزندان کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے اپنے دین کا کام لے، اور ان کے دلوں میں اخلاص، للہیت اور جذبہ دروں اور ہمدردی اور خیرخواہی اور امت کے تئیں گھلنے کا جذبہ اللہ ان کے اندر پیدا کرے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ ھذا وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔